اگر فرض ادا کر دیے جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو پھر رفع دین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، طریقے کو۔ ایک سنت وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، اسی طریقے سے سوموار کا روزہ رکھنا سنت، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت۔ یہ سنت طریقے کے معنوں میں نہیں آتی، یہ سنت نبی علیہ السلام کے عمل کے معنوں میں آتی ہے۔ اب فرض نماز ہے، فرض نماز کا ایک ڈھانچہ ہے نا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو میں پھر اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا حضور نماز نہیں پڑھتے تھے فجر کی، تو آپ کہیں گے ہاں پڑھتے، تو پھر سنت بھی تو ہوئی نا۔ یہاں سنت ہوگی طریقے کے معنوں میں، سمجھ آ گئی؟ انٹینسٹی کی جب بات کریں گے نا، تو پھر فجر کے 2 فرض سنت نہیں ہیں، وہ فرض ہے، اور طریقے کی بات کریں گے تو سنت ہے۔ اب فرض جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کہ ہاتھ سر پہ باندھنے یا کمر پہ باندھنے؟ فرض کو سنت طریقے پہ ادا کرنا ہوگا نا۔ وضو کرنا فرض ہے، اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں، تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کہیں وضو تو فرض ہے نا، سنت کا بیچ میں کیا کام ہے؟ بھائی سنت طریقے کے معنوں میں۔ اس طرح رفع الیدین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے۔ وہ مولانا اسحاق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے۔ دنیا کا ہر فرقہ نماز میں قیام کرتا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، سب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ بیسک سٹرکچر ہر ایک کی سیم ہے، لیکن بیچ میں پھر فرق رفع الیدین کا۔ حنفی شروع والا کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بعد کرتے ہیں۔ اہل تشیع ہر تکبیر پہ کرتے ہیں، سجدوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رفع الیدین جو ہے نا یہ حسن ہے، اور اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، تیسرے کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں انسان ہی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پورے اعضاء سلامت ہے۔ تو یہ جو نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے، یہ مکمل اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ باقی جڑی ہے ٹٹی پجی لنگڑی، بس آپ سمجھ جائیں۔ اسی لیے احمد بن حنبل کا فتویٰ مسائل احمد میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہاں یا نہ، تو انہوں نے درمیانی جواب دیا، کیونکہ حکومت تو حنفیوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں، البتہ جو رفع الیدین چھوڑتا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن احمد بن حنبل تو کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی۔ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تجھے رفع الیدین سے چڑ ہے تو پہلا بھی چھوڑ، پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا۔ پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، انفی ہونا ٹھیک ہے، کہتے ہو رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا بھی چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھو۔ اور جب کوئی پوچھے اس کو یار تم نے خود ہی کہا تھا رفع الیدین سنت ہے، تو میں پہلا بھی چھاڑ دیتا۔ لیکن اگر آپ پہلا کرو گے باقی چھوڑو گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا۔ میرے ایک قریبی دوست میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے 2007 میں، G10 میں ہم رہتے تھے اسلام آباد میں، تو وہ بریلوی تھے، آہستہ آہستہ وہ ریورٹ ہو کے دیوبندیت کی طرف آئے، کیونکہ میں بھی بیچ میں تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہو گیا۔ پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو وہی ہے، صرف اندر سے سیم ہی ہے دونوں، باہر کے انہوں نے بورڈ لازا لگائے میں، تو میں نے سنت کے مطابق جب نماز شروع کی تو وہ جو میرے دوست تھے ان کو ایک دیوبندی عالم نے ایک کتاب دے دی نماز کے طریقے پہ، اور کہا کہ جی تمہارے جو علی بھائیاں نے گمراہ ہو گیا، نماز کا طریقہ یہ ہے۔ وہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، میں نے وہ کتاب پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان بیچاروں کو تمیز بھی نہیں ہے اپنی بات بھی پہنچانے کی۔ اس نے وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا کہ حنفی ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ کندھوں والے الفاظ بھی ہیں بخاری میں، مسلم میں کانوں والے بھی ہیں۔ جب یوں آپ اٹھائیں نا تو یہ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آتی ہیں، تھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، تو یہ خود بخود کان اور کندھے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی حدیث لکھی بھی، میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب میں تمہیں مسلم شریف کھول کے بتاتا ہوں حنفیوں کی۔ میں نے مسلم شریف کھولی تو حدیث یوں تھی
کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو مجھے تو اب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سی رہ گئی. میں کہا دیکھ نے ادھی حدیث لکھی ہے. اب ایک عام بندہ جس کی روٹی روزی دین سے نہ جڑی ہو، اس کو مولوی اس طرح کی ادھوری آدھی حدیث لکھ کے دے تو اس کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے. وہ پھر مولوی پہ خود کش حملہ آور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں جی. پھر اس کو بات سمجھ آ جائے پھر وہ حضرت عمر ہوتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو کے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی چھاڑ دو انجینئر صاحب. وہ کتاب چک کے مسلم لائے گا، کہتا مولوی 2 نمبری. صرف اس نے کہا ہم نے آدھی حدیث اس لیے لی ہے چونکہ ہم کانوں تک شروع میں مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے حصے کی حدیث ڈالی ہے، آگے آپ چونکہ مانتے نہیں اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے. اب یہ جواب دے کے تو مجھے تو کوئی اور حدیث دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب واپس لے کے آیا اور اس نے میرے فائدہ شروع کر دیا سنن کے مطابق نماز. میرے اپنے محلے کے کئی لوگ ہیں، ان کو وہ محلے کے مفتی ایک بڑے قریبی دوست تھے. میں نے رفع الاذان شروع کرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک، جب تک مجھے بریلویوں نے اس مسجد سے نکالا نہیں ہے، میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے. نکالنے سے مراد مجھے تنگ کرتے تھے وہ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا میں کل نہ مرا، 4 بندے لے کے مرا. میرے جتنے بچپن کے دوست تھے سب سے میں اسی طریقے سے. اب میں بیوقوفی کرتا کہ میں جس طرح اکثر اہل حدیث کرتے ہیں، جیسے ہی وہ رفع الاذان شروع کیا تو فوراً اہل حدیث کی مسجد میں بھاگ گئے کہ ٹھیک ہے میں تو اب جنت میں جاؤں گا، یہ جہاں مرضی جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جدھر ہے وہاں رہیں. ایک ایک کر کے میں نے سب دوستوں سے، انہوں نے کہا یار یہ کوئی نئی مخلوق نہیں بنا، نجدی نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو گھر بلایا، میں نے کہا یار تم لوگ تو مجھے تو جانتے ہو نا، بھابی تو گستاخی رسول ہے، میں تو نہیں ہونا. کوئی میری گستاخی دیکھی ہے؟ نہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھ لو، یہ بریلویوں کی بخاری مسلم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ اس کا جواب اپنے علماء سے لے آؤ تو میں تو دیکھو تمہارے پیچھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے حق پتہ چلا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. ان میں دعوت اسلامی والے بھی تھے. وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی وہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے صحیح مسلم میں. میں نے اسے صحیح مسلم دی، میں نے کہا، انہوں نے تو کہنا ہے، میں اے پڑھ اے لکھی ہے وچ جا کے انہوں نے دکھا. وہ مفتی 25 سال سے وہاں پہ پڑھا رہا تھا. اس نے جب حدیث پڑھی نا، اور اس کے اوپر امام نووی کا باب تھا کہ سلام پھیرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز میں سکون کرنے کے معاملے میں، وہ تو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیتے تھے. حدیث جابر بن سمورہ والی، انہوں نے جب پوری پڑھی اس پہ اینڈ میں لکھا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اپنے ہاتھ زانوں پہ ہی رکھو. کوئی گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہمیں بتائے نا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اب یہ رفع الیدین شروع کر دے گا. کیونکہ جب وہ پڑھے گا نا کہ تو سلام پھیرتے وقت رفع الیدین تھا، وہ تو چانڈا سے بھی رفع الیدین ہی ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا. اور وہ اس کو پڑھ کے وہ والے رفع الیدین پہ لگا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا، مفتی نے پڑھا نا، وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا ہے اچھا ہے بھی یہ کہ لکھے ہے. وہ ہے نا اتھے ہی رہ گیا. علماء یہودی طرح اوس اور خزرج نو ہدایت مل گئی، اس منڈے نے رفع الیدین شروع کرتا. ٹھیک ہے. اس لیے علیحدہ نہیں ہونا جب تک کہ آپ کا اکرام مسلم نہ کرے، آپ نے علیحدہ نہیں ہونا. اور اب اگر اکرام مسلم بھی کوئی کرے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو تحریک لبیک والوں نے تنگ کیا ہے، یہاں فون کیا جی علی بھائی یہ کرتے ہیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اپلیکیشن لکھ دیں کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم، ایک کلعدم تنظیم کا نمائندہ مجھے کرتا ہے. وہ تو پولیس والے تو تیار بیٹھے ہیں ان سے پیسے کھانے کے لیے. کوئی جو بندی بریلوی اہل حدیث شیعہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرے، ایک ایپلیکیشن لکھ کے دیں. آپ صرف اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ میں ایپلیکیشن لکھنے لگا ہوں، آندہ وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا. وہ زمانے گئے، یہ اب زمانہ ہے رد الفساد اور ضرب عزب کا. الحمدللہ یہ ہماری قوم اور خصوصاً پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے بڑے حالات نارملائز ہو گئے ہیں، ورنہ یہ مولوی دہشت گرد تھے. ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں، انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی. آج تک کبھی میرے نہ درس میں آئے ہیں وہ، نہ کسی پروگرام میں آئے ہیں، صرف ویڈیوز میں. اور وہ کٹر جدی پشتی دیوبندی تھے، اور چونکہ وہ سٹرانگ تھے ان کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ مولوی تقریر کر رہا ہے، اب نام تو نہیں لے سکتا، ڈرتے ہیں نا، چندے ان سے کھاتے ہیں نا کہ کچھ لوگ آئے نہیں، کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا وہ بھی کیا کرتا تھا، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے، جا کے پہلی صاحب میں. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب بھی تو شروع تو ایسا. تو اب رفع الیدین سے نماز پڑھنا ایک بہت بڑی تبلیغ ہو گئی نا ان کے لیے، پوری عوام کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی نو یا کچھ نہیں کچھ کہندا، انہیں پھر تقریر کر چھڑی
کہڑے کرتے ہیں اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو. انہیں اسلام پھر کے ان کا حضرت صاحب یہ ساڈی اپنی مسجد ہے. اپنی مسجد کیڑی ہوندی ہے؟ یا تو اتنے لکھ کے لاؤ نا تسی کہ اتنے صرف تہاڈے فرقے دا بندہ. یہ کون لکھ کے لگا سکتا؟ یہ تو لکھ کے لگاتے ہیں یہاں کا امام جو ہے وہ اس مسلک سے ہوگا, مقتدی کا کہیں نہیں لکھا ہوتا. ہاں پھر اس نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے, آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ مس بہیو نہیں کروں گا. آئندہ آپ نے حرکت کی تو میں چپ کر کے تھانے میں اپلیکیشن دوں گا. تھانے والے جانے, اور آپ, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں کیونکہ میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں. تو تھانے والے پکڑیں گے. پھر وہ جب عمرے کے لیے جانے لگے تو وہ مولانا صاحب کو ملنے آئے, کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں نا تو مہربانی کریں, وہاں تو آپ مکے مدینے سے اسلام پھیلا نا, وہاں سے آپ فتویٰ لے کے ہیں کہ یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے, میں چھاڑ دیں گا. تو بڑی حکمت سے معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے.